نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس نجاست غلیظہ اور اس کے احکام کے متعلق ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیحین میں روایت حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو اسے کھرچے اور پانی کے ساتھ دھوئے، تب اس میں نماز ادا کرے۔ عزیزان محترم، نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ پہلے ہم نجاست غلیظہ اور اس کے احکام کو بیان کریں گے، اور کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں ان کو بیان کریں گے۔ پھر جو ہمارا اگلا کلپ ہوگا اس میں ہم نجاست خفیفہ اور کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں وہ ہم اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے بتائیں گے اس میں۔ تو عزیزان محترم، نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے، اس کا پاک کرنا فرض ہے، اور اگر اس میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر 1 درہم کے برابر لگی ہے تو اس میں پاک کرنا اس کو واجب ہے۔ اگر اس میں نماز ادا کر لی تو نماز کا لوٹانا واجب ہے، یعنی واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر 1 درہم سے کم لگی ہے تو وہ پاک ہے، اس کا پاک کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر اس میں نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اعادہ کرنا بہتر ہے۔ اگر نجاست گاڑھی ہے جیسے پاخانہ، لیٹ، گوبر وغیرہ، تو اب وزن کا اعتبار ہوگا، جتنا درہم کا وزن ہوتا ہے۔ درہم کا وزن اس جگہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں 4.5 ماشے ہے۔ عزیزان محترم، اگر نجاست گاڑھی ہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ تقریباً 4.5 ماشے تک اس کا وزن ہو تو وہ 1 درہم کے برابر شمار کی جائے گی۔ انسان کے بدن سے کوئی ایسی چیز نکلے جس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر قے، حیض و نفاس اور استحاضہ کا خون، منی، ودی، مزی، دکھتی آنکھ کا پانی، ناف اور پستان سے درد کی وجہ سے نکلنے والا پانی، یہ سب کی سب نجاست غلیظہ ہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، تو یہ محض غلط ہے۔ چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ان کا پیشاب وغیرہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر منہ بھر کر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پی رہا تھا، دودھ پیتے پیتے اس نے باہر نکال دیا، تو اب اگر وہ منہ بھر کر ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے
چوپایوں کا لعاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا حکم ہے۔ حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ ہے۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اور کسی جگہ بھی درہم کے برابر نہیں ہے، مگر جب مجموعہ دیکھتے ہیں تو مجموعہ درہم کے برابر ہو جاتا ہے تو درہم کے برابر ہی اس کو سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کچھ چھینٹے یہاں پڑے ہیں، کچھ چھینٹے یہاں پڑے ہیں، کچھ چھینٹے یہاں پڑے ہیں۔ اب ان کے اگر مجموعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مجموعہ ایک درہم کے برابر ہو جاتا ہے، تو اب وہ درہم والا حکم لگایا جائے گا اور وہ نجاست غلیظہ ہوگی، تو اس میں اب نماز وغیرہ کا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ نجاست غلیظہ اگر خفیفہ میں مل جائے تو اس کو بھی وہ نجاست غلیظہ بنا ڈالے گی۔ عزیزان محترم، یہ نجاست غلیظہ کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ نجاست خفیفہ کے حوالے سے ہوگا۔ تمام احباب اگلے کلپ کو بھی ضرور سماعت فرمائیے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد انشاءاللہ العزیز ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔